اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت لائبریری چینل پر سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں بہت تفصیلاً ہم نے ذکر کیا ان اصحاب کا، ان خوش نصیب اصحاب کا جو ابتدائی دنوں میں ایمان لائے اور ان پر کس طرح کی تکالیف ہوئیں اور کس طرح سے انہوں نے سب برداشت کیا اور وہ ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد ہم آگے سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ جب قریش نے یہ دیکھا کہ اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے اس کے آگے کیا پلاننگ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راستہ روک سکیں۔ سر بتائیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ جو ایمان لے آتا ہے اس تمام سختیوں، تکلیفوں، نقصان، پریشانیوں کے باوجود اس پہ قائم رہتا ہے۔ قریش نے ان کو توڑنے کی پوری کوشش کی۔ لوگ جان سے تو گئے، ایمان سے نہیں گئے۔ ان پہ جو بھی سختی کی گئی، لوہے گرم کر کے جلایا گیا، پتھروں پہ، پہاڑوں پہ لٹا کے کھینچا گیا، ڈریگ کیا گیا، ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیے گئے، گردن پہ لوگ پاؤں رکھ کے، ٹانگ رکھ کے کھڑے ہو گئے، بٹ could not win anybody۔ ان کی ون یہ تھی کہ یہ ریناؤنس کر دیتے، ایمان لانے والے ایمان سے پھر جاتے۔ ساری کوششیں کرتے رہے اور ایمان لانے والے اتنا ڈٹے رہے کہ ان کا جان چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا۔ پھر مکہ سے باہر بھی یہ بات نکلی تو ہم نے ابو ذر غفاری، بڑے اہم صحابی ہیں، ان کا ذکر کیا، اور جب انہوں نے بھی کوشش کی یہ بات کرنے کی تو ان کو بھی مارا پیٹا گیا۔ اور اگر عباس بن عبد المطلب وقت پر نہ آتے اور باقی لوگوں کو نہیں سمجھاتے، یعنی ان کو اپنا ٹریڈ تھریٹنا ہوتا، بزنس تھریٹنا ہوتا، تو شاید ابو ذر غفاری کو اسپیئر بھی نہ کرتے وہ۔ اب یہ سارے طریقے وہ آزما چکے۔ ناؤ دے آر تھنکنگ کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس دس ریلیجن اور ہاؤ ٹو وائپ دس آؤٹ۔ اب دارالندوہ جو ان کی اسمبلی یا ڈیرا ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ اکٹھے ہیں اور انڈر ڈسکشن ہے اسلام اینڈ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کا پین پوائنٹ کیا ہے کہ ہماری سرداری رسک میں آ گئی ہے، ہمارے غلام ہمارے برابر ہو جائیں گے، ہماری حیثیت کچھ نہیں رہے گی، کالا بھی ہماری طرح ہی ہوگا، ہم عرب کے لوگ اجمی بھی ہمارے برابر ہوں گے، ہم بیت اللہ کے رکھوالے، ہم بیت اللہ کی خدمت گزار، ہم اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ سارا ان کا سلسلہ یا ان کی پریشانی کی بیسک ریزن ہے۔ ایک شخص جس کا نام نضر بن حارث بن علقمہ، نضر نون دواد رے، نضر بن حارث بن علقمہ، یہ فزیشین تھا اور بڑا ذہین آدمی تھا اور بڑا وائڈلی ٹریولڈ بھی تھا۔ سو ہی نیو واٹ ٹو سے، واٹ ٹو ڈسکس۔ اس نے ان سب سرداروں سے یہ کہا کہ ہم اپنی ساری کوشش کر چکے، ہم نے مار پیٹ کے دیکھ لیا، لوگوں کو قتل کر کے دیکھ لیا، قید کر کے دیکھ لیا۔ ایک بڑا وہ امپورٹنٹ بات ہے، سہیل بن عمر، ابو عزیز سہیل بن عمر، بنی زہرہ کا سردار، بیٹا ایمان لے آیا، عبداللہ بن سہیل، قید کر دیا اپنے ہی گھر میں۔ سو ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے۔ ان کے لیے پہلی مشکل کیا بنی ہوئی ہے کہ ان کے غلام ان کے قابو میں نہیں رہے، ان کے بیٹے ان کے سامنے ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بات ماننے سے مطلب بتوں کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے، شرک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آقا اور غلام کو، ابو حذیفہ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا،
غلام کو اپنا بیٹا اناؤنس کر دیتے ہیں، متبنا، منہ بولا بیٹا. اور عرب میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے کہ غلام کو کہ غلام کو بیٹے بنا رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ دوسری طرف عصبیت بھی ہے، قبائلی عصبیت بھی ہے. یعنی وہ خود تو ناراض ہے، وہ خود تو ناراض ہے، لیکن کسی کو نہیں وہ بات کرنے دے رہا. کیا کسی خود تو وہ ناراض ہے، کوئی اور بات کرتا کہتا میرا پوتا ہے وہ، میرے بیٹے نے بیٹا بنا لیا، سو میرا پوتا ہے وہ. چونکہ ان کے ہاں زبان، ان کے ہاں قبیلہ، ان کے ہاں روایات اپنی اسی طرح چل رہی ہیں. انٹرفیئر نہیں کرنے دے رہے کسی اور کو نہیں کرنے ہاں، دے کسی رہے، اور آپس میں جی جو مرضی جی کریں. جی اور تیسری وہ پیچ کیا کرتے ہیں کہ جی ہماری یونٹی ختم ہو گئی، ہم تو ایک جان تھے سارے قریش، اب دوستوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں. ابو بکر ابن ابو قحافہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ممبر تھا، اب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں ہے. ناٹ ہم اونلی، مینی ادرس انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف، پرومیننٹ، ایک بڑے عزت دار قبیلے کے انتہائی اہم رکن. سو وہ یہ ان کے لیے پرابلم ہے، اور ان کو کوئی سلوشن نہیں سوچ رہا کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ اٹ، ہاؤ ٹو میک اٹ ان آر فیور. سر اس میں ایک چھوٹا سا سوال جی تھا، ضرور. اس وقت یہ ابو جہل لیڈ کر رہا تھا دارالندوہ کو یا یہ نہیں اوور آل؟ دیکھیں، پہلے تو دارالندوہ جو ہے نا اس کی اسپیکرشپ بنی عبد شمس کے پاس تھی. ہاں جی ادروائز 10-12 سردار تھے یا قبیلے تھے جو مل کے بیٹھتے تھے اسمبلی کی صورت میں. 40 سال عمر کی شرط تھی کہ اس سے کم ممبر نہیں ہو سکتا، ود دی ایکسیپشن کہ ابو جہل اور ابو لہب دونوں اتنے ذہین تھے کہ ان کو 30s میں ہی ایکسیپشن دے کے ممبر بنا لیا گیا اس دارالندوہ کا. ٹھیک. حارث بن علقمہ آئیڈیا کیا دیتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے یثرب میں یہودی رہتے ہیں اور یہودی اہل کتاب ہے، تورات ہے ان کے پاس. اچھا، یہودی اس زمانے میں ایک پڑھی لکھی قوم تھی، اور دوسرے چونکہ الہامی کتابیں ان میں آتی نہیں، تو ان میں دین کی سمجھ، علم کی سمجھ باقیوں کے مقابلے میں عرب میں بہت زیادہ تھی. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں یہودیوں سے رابطہ کرنا چاہیے صحیح، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ نبی کی پہچان کیا ہے. یہ قریشی نوجوان، ہاشمی نوجوان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعوے دار ہے، تو کیا یہ سچا نبی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں مدد لینی چاہیے یثرب میں یہودیوں سے. باقی لوگوں نے کہا بڑی عقل کی بات ہے، درست ہے، ہم تو اس معاملے کو، نبوت کو، وحی کو، ان چیزوں کو نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں. سو لیٹس ڈو اٹ. 2 لوگ سلیکٹ کیے گئے، عقبہ بن ابو معیط، جی عین کاف کینچی والا، بے ہے عقبہ بن ابو معیط، اور نضر بن حارث بن علقمہ. ان 2 لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا یا ڈیلیگیشن بنایا گیا کہ یثرب جائیں اور جا کے یہودیوں سے مل کے آئیں اور ان سے پوچھیں کہ ہاؤ ٹو نو ویدر محمد بن عبداللہ از اے جینون نبی اور ناٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ 10-12 دن کا ٹریول کر کے مدینہ منورہ گئے، جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، اور اپنے جو حلیف تھے ان کے پاس جا کے ٹھہرے. یہودیوں سے ان کی کوئی دوستیاں نہیں تھیں، دوستیاں ان کی عرب لوگوں سے ہی تھیں، اور تجارت تھی. یعنی ادھر سے سامان ادھر جاتا تھا، ادھر سے ادھر آتا تھا، یا گزرگاہ ہوتی تھی تو ایک دوسرے کی پروٹیکشن کا، وہی جو میں نے 2-3 سیشن پہلے بات کی تھی، ایک دوسرے کو وہ سپورٹ دیتے تھے. ان کے تھرو وہ یہودیوں سے ملے. نضر بن حارث نے انہیں اپنی پرابلم بتائی اور کہا کہ ہم آپ سے گائیڈنس لینے آئے ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے جج کریں کہ وہ نبی، نبوت کا دعوے دار سچا ہے یا نہیں. کیونکہ یہ لوگ مان نہیں نا رہے، یہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ خود سے یہ باتیں بناتے ہیں یا کہتے ہیں. یہودیوں نے کچھ سوال پوچھے ان سے رسول اللہ کے متعلق، انہوں نے جواب دیے. تو یہودیوں نے انہیں 3 سوال بتا کر بھیجا کہ یہ 3 سوال پوچھ لو، اگر وہ ان کا جواب دے دے تو سچا نبی ہے.
اور اگر جواب نہ دے پائے تو اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، پھر تم اس سے جو چاہو سلوک کرنا۔ صحیح۔ مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد یہی تھا کہ ہم جائیں یہودیوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیسے ہم جج کر سکیں گے کہ نبوت کا دعویٰ درست ہے یا نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر 10-12 دن کی مسافت اور واپس آئے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دارالندوہ میں سارے اکٹھے ہیں، اور نضر بن حارث بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ بتا رہے ہیں، میں نہیں تم لوگوں کو کہتا تھا، ہمارے پاس سولوشن ہی اور کوئی نہیں۔ دیکھا فائدہ ہوا، ہمیں یہودیوں نے 3 سوال بتا دیے ہیں، اگر وہ 3 سوال کے جواب دے تو وہ سچ ہے، نہیں تو وہ سچا نہیں ہے۔ تو لیٹس گو ٹو ہم، لیٹس گو ٹو محمد اینڈ آسک دیز کوسچنس۔ ٹھیک، اور سوال وہ ہیں جن کا عرب میں رہنے والوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوا۔ تب آ گیا ایک ڈیلیگیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا جی۔ اور آ کے وہ تینوں سوال فلوٹ کیے کہ یہ 3 سوال ہیں، ان کے ہمیں جواب دے دیں، اور اگر آپ ان کے جواب دے دیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور اگر آپ نہ دے پائے تو پھر ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا وہ سوال کیا ہیں؟ وہ تینوں سوال انہوں نے ٹیبل کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ صحیح۔ اب اگر کوئی دنیا دار ہوتا، اللہ کے حکم وحی کا انتظار یا اس کی گائیڈنس پہ چلنے والا نہ ہوتا تو اسے وہ کوئی نہ کوئی رسپانس میں جواب دیتا نا۔ نہیں، چلے دوسری آپشن دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دنیا دار ہے، اس نے سوچا کہ میں ذرا یہ جو سوال انہوں نے کیے ان پہ غور کرتا ہوں اور ان کے جواب بنا کے دیتا ہوں۔ اگلا دن آیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے اللہ کی مدد اور وحی کا۔ سوال میں نے کیا آپ کو بتایا کہ سوال وہ ہیں جن کے بارے میں عرب کے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوا۔ سنا بھی نہیں ہوا جی۔ نہیں، سو کہیں سے مدد نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس سے پوچھ لیں گے، اس سے پوچھ لیں گے۔ اگلے دن وحی نہیں آتی، دوسرا دن، تیسرا دن، اور اب قریشی سردار سر چڑھنے لگ گئے۔ نضر بن حارث بن علقمہ سب میں اپنی ٹور بنا رہے ہیں، میں نہیں کہتا تھا، ہم بھی کھپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یہ سب جانا چاہیے، تو رات رکھنے والی قوم وہاں پہ آباد ہے یہودی، ان سے پوچھنا چاہیے۔ دیکھا کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوگا، میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا، تم کچھ سمجھتے ہی نہیں مجھے۔ وہ جیسے اکمپلشمنٹ، اچیومنٹ یا کوئی بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کو خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی وحی آئے گی جی۔ وہ جشن منا رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹونٹ کر رہے ہیں آتے جاتے، کدھر ہے وہ خدا جو وحی بھیجتا ہے، کدھر ہے وہ فرشتہ جو حکم لے کے آتا ہے؟ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بات، یہ درست نہیں کہتے، شکر ہے ہم نے نہیں دین بنایا، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی عقل کر لو، یہ جس کو تم دین سمجھ رہے ہو یہ دین نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، تم سابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ اب بڑی پریشانی ہے مسلمانوں میں، اور بڑی آسانی اور اچیومنٹ ہے نان بلیورز آف مکہ میں۔ جی 15 دن گزر گئے، اب جو سمجھدار قریشی سردار ہیں وہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ یار وٹ از دا ریزن بیہائنڈ کہ محمد از ناٹ ریسپونڈنگ۔ اگر ہی از میکنگ دس ہول کلام اور قرآن ہمسیلف تو واٹ از ہی ویٹنگ فار؟ اور اگر وہ ویٹ کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں۔ نا یہ سوچ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی سمجھدار لوگوں میں کہ اگر خود کلام بناتے ہوں تو اب تک بڑا ٹائم گزر گیا، تو کہیں واقعی وحی آتی تو نہیں ہے، کہیں سچ تو نہیں ہے یہ بات کہ اللہ کا کلام آتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی اور لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کیا تو جو سب سے بڑا مسئلہ قریش کو پیش ہوا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ نظر آنے لگا کہ ہمارے غلام ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ وہ جو طبقاتی نظام اور ان کی حکومت تھی نا وہ انہیں رزق میں آتی نظر آئی گی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد لوگ بھی ایمان لانے لگے۔ اب آزاد لوگوں کے ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے بھائی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کے قبیلے کا سرکردہ فرد ایمان لے آیا۔ تو وہ اسے یوں دیکھتے تھے کہ ہم میں ہماری یونٹی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے قریش کوئی قبائلی نظام تھا، ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کرتے تھے، 10-11 قبیلے 12 قبیلے تھے قریش کے، اور ایک جان تھے۔ اور اب ایک ہی گھر میں، اچھا ایک اور چیز یہ تھی کہ جب تک یہ بت پرستی شرک میں انوالو تھے تو تب بھی مختلف خداؤں کو مختلف لوگ مانتے تھے۔ یعنی ایک ہی گھر میں ایک شخص ہے جو حبل کو خدا مانتا ہے، دوسرا شخص لات کو خدا مانتا ہے، کوئی تیسرا عزا کو، کوئی چوتھا منات کو، یا العازل کے باقی لوگ ڈفرینٹ خداؤں کو مانتے تھے۔ لیکن چونکہ وہ سارے ایک دوسرے کے ملٹیپل خداؤں میں بلیو کرتے تھے، ان کے لیے وحدانیت ایشو نہیں تھا، تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب یہاں پہ ان کو فرق یہ نظر آنے لگ گیا کہ ہمارا بھائی، ہمارا فیملی ممبر، ہمارے والد، ہمارا بیٹا یا قبیلے کے افراد ایک ایسے دین کو اپنا رہے ہیں جو ہمارے ملٹیپل خداؤں کو نہیں مانتے۔ یہ دوسرا چیلنج تھا۔ سو وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کیا دین کیا ہے، اسے روکے کیسے۔ انہوں نے ظلم کیا غلاموں پہ، آزاد لوگوں پہ۔ اب 0 + 0 = 0، کوئی فائدہ نہیں ہوا انہیں، سارے ظلم و ستم کا بھی کوئی حاصل وصول نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ایک الزام لگایا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عامر بن حضرمی، یہ عامر بن حضرمی جب بدر کا واقعہ ہوا اور جو سیریا عبداللہ بن جہش ہوئی، مدنی زندگی کی باتیں ہیں، وہاں پہ اس کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم آئیں گے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو وہ کہتے تھے کہ محمد عامر بن حضرمی کے غلام جبر، غلام کا نام کیا تھا؟ جبر، جیم بے رے۔ کچھ کہتے ہیں اس کا نام عائش تھا، کچھ کہتے ہیں اس کا نام یعیش تھا، کچھ اور ڈفرینٹ نام بتاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے، اور وہ رومی غلام بائبل کا بھی ایکسپرٹ تھا اور تورات کا بھی۔ یعنی عامر بن حضرمی کا غلام جبر بائبل بھی جانتا تھا، تورات بھی جانتا تھا۔ عرب کے لوگ چونکہ نہ بائبل جانتے تھے نہ تورات جانتے تھے، چونکہ یہ تو مانتے ہی نہیں تھے الہامی دین کو۔ تو یہ جبر محمد کو سکھاتا ہے اور محمد اس سے سیکھ کے ہمیں آ کے یہ ساری باتیں سناتے ہیں۔ ہم نے کچھ سیشن پہلے امی کی ڈیفینیشن پہ ایٹ لینتھ بات کی تھی، آج میں یہاں ریوائز کرنا چاہتا ہوں۔ امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جو لکھا ہوا نہ پڑھ سکے نہ خود سے لکھ سکے۔ قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے علم، عقل، سمجھ نہیں ہو، ذہانت نہ ہو، ایکومن نہ ہو، اس میں نہیں ٹیلنٹ نہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اس کی اگزامپل میں نے دی تھی کہ ہمارے بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ یا ایسے لوگ جو اسکول کالج نہیں گئے ہوتے، جب کسی اور ملک میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں کی زبان سیکھ لیتے ہیں، فرینچ بڑے مزے سے بولتے ہیں، انگلش سیکھ لیتے ہیں، اسپینش سیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ لکھا ہوا تو نہیں پڑھ سکتے کہ انگلش میں، اسپینش میں، فرینچ میں لکھا کیا گیا ہے، بٹ وہ بول بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، تو وہ امی ہوئے۔ تو سرکار کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ آپ کو علم نہیں تھا یا آپ کو عقل سمجھ نہیں تھی، یہ سوائے جہالت کے، گمراہی کے، اس کا اور کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ سرکار ایسے امی ہیں جو کائنات کو سکھا کے گئے ہیں، جو قرآن دے کر گئے ہیں ہمیں، اللہ کا عطا کیا ہوا، اللہ کا نازل کیا ہوا، جو صرف اور صرف سمجھ، عقل، حکمت اور علوم سے بھرا ہوا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث مبارکہ، آپ کے اپنے اسٹریٹجی، آپ کا اپنا ڈیسیژنز، حکایات، آپ کی تعلیم عقل، سمجھ، حکمت سے بھری پڑی۔ امی کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے۔ امی کا دوسرا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی استاد سے نہیں پڑھا ہوا، بہت سے لوگ ہیں نا جو نیا علم جنریٹ کرتے ہیں، نئی چیز ایجاد کرتے ہیں،
ضروری نہیں ہے وہ کسی استاد کے پاس گئے ہیں تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا. اللہ نے مہربانی کی, اللہ مہربان تھا, عقل دی, سمجھ دی, ہنر دیا, تو انہوں نے کچھ ڈیولپ کر دیا. تو اللہ تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں نا کہ میرے محبوب یا میرا رسول وہی آنے سے پہلے نہ تو کسی کتاب کو پڑھتے تھے, نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے, یعنی اللہ کریم نے لفظ دائیں ہاتھ سے استعمال کیے, کچھ لکھتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو وہاں سے آیا ہے, یہ تو وہاں سے حاصل کیا ہے, یہ تو وہاں سے سیکھا ہے. نہیں, تو اللہ کریم نے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی ڈیزائن امی رکھا. اب یہاں پہ الزام کیا ہے کہ جبر سے سیکھتے ہیں, غلام رومی غلام ہے جبر, اور ہمیں آپ کو سنا دیتی ہے. تو اللہ کریم اس پہ بھی بڑی خوبصورت حکم جاری فرماتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جس غلام کی بات کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے, اور قرآن تو فصیح عربی میں نازل کیا گیا ہے. میں عربی اور اجمی کی ڈیفینیشن بھی یہاں دہرانا چاہتا ہوں. عرب میں زبان ہمیشہ یہ بڑا فخر رہا ان کا, اور جو عرب کے علاوہ لوگ تھے وہ ان کو اجمی کہا کرتے تھے. اجمی کا ایک مطلب ہے گونگا, یعنی ان کے نزدیک اگر زبان تھی تو عربی تھی, اور اگر عربی نہیں تو لوگ گونگے ہیں, ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے اتنا. تو اللہ کریم یہاں کیا فرما رہا ہے کہ جس غلام پہ تم نام لگا رہے ہو کہ میرا رسول اس غلام سے سیکھتا ہے, وہ تو اجمی ہے, وہ عربی کہاں سے, فصیح عربی میں قرآن نازل کیا گیا, وہ کیسے دے سکتا ہے. سو اللہ نے ڈینائی کیا, کیٹیگوریکلی اناؤنس کر دیا کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سیکھ کے بتا رہے تو یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. میں پوچھنا چاہوں گا وہ غلام ان کے ذہن میں کہاں سے آ گیا؟ چونکہ وہ انجیل اور تورات کا علم رکھتا تھا, تو ان کو یہ خیال تھا کہ سرکار فرماتے ہیں, یعنی قرآن فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے راضی کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے, پرانی الہامی پچھلی الہامی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اور اگر آپ سورہ بقرہ کی دوسری تیسری آیت پڑھیں تو ایمان پہ کیا حکم ہے کہ یہ لوگ مومن وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے جو انبیاء پر کتابیں صحیفے نازل کیے گئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. سو میرے مسلمان ہونے کے لیے, میرے ایمان پہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ میں تورات پہ بھی مان لوں, زبور پہ بھی مان لوں, انجیل پر بھی مان لوں, اگر کوئی اور صحیفے کتابیں جو آج ہمیں نہیں پتہ سامنے ہیں تو ان پر بھی مان لو, قرآن پر بھی مان لو. سو ہم تو انبیاء پر بھی مان رکھتے ہیں, اور سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو انبیاء میں نبوت کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کرتے. ہم انبیاء میں ایک دوسرے میں نبوت پہ ایمان رکھنے کے سلسلے میں کسی کو کوئی فرق نہیں کرتے. سو میرے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر میں نہیں رکھتا یا ان میں سے کسی پہ نہیں رکھتا یا کچھ پہ نہیں رکھتا تو میرا ایمان ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر میں کتابوں کو ڈینائی کر دوں, اچھا اب چونکہ سرکار بائبل اور تورات, انجیل اور تورات کو الہامی کتاب مانتے تھے, بتاتے تھے, تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اس غلام سے سیکھتے ہیں اور ہمیں سکھا دیتے ہیں, آ کے امپریس کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے. اب یہ بھی بات ان کی ڈینائی ہو گئی, اللہ کریم نے ڈینائی کر دی. اب ان کو پریشانی یہ ہے کہ دین ہاؤ ٹو نو ویدر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم از پروفٹ آف اللہ, میسنجر آف اللہ, اور ہی از کلیمنگ اے فالس کلیم. یہ بیسیکلی ان کا ایشو تھا. تو فزیشین تھا نضر بن حارث بن علقمہ, ہم ذکر کر چکے ہیں, اور دوسرا عقبہ بن ابو معیط. یہ دو سردار سلیکٹ کر کے یثرب بھیجے گئے, اور آئیڈیا تھا نضر بن حارث بن علقمہ کا کہ ہمیں یثرب میں جا کے یہودیوں سے ملنا چاہیے, چونکہ ان کے ہاں نبوت رہی ہے بنی اسرائیل میں, اور ان کے پاس تورات کتاب بھی ہے, تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ نبی کو جج کرنے کا کہ اگر کلیم ٹھیک ہے یا غلط ہے تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے 3 سوال بتائے جس کی طرف آپ آ رہے ہیں. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے ٹیبل کر دیے, سوال فلوٹ کر دیے. سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا.
آپ کو وحی کا انتظار ہے. سوال وہ ہیں جن کے بارے میں عرب کے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوا. مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ وہ سوال تھے کیا. جی سر. جی اب پھر میں دوہرا رہا ہوں، سوال وہ ہیں جو جن کے بارے میں عرب نے سنا بھی نہیں ہوا. سو نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع تک ان چیزوں کا پتہ ہے، اور نہ ہی باقی کسی سیانے، کسی عقل مند، کسی نالجبل آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں حجاز میں رہتے ہوئے، مکہ میں رہتے ہوئے پتہ ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میں کل بتاؤں گا. وہی کا انتظار ہے کہ اللہ گائیڈنس بھیجے گا. وہی نہیں آئی. 1 دن 2 دن 4 دن 15 دن گزر گئے اور قریشی سر چڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں بن رہا. اور جو سمجھدار قسم کے عرب کے رہنے والے قریشی سردار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محمد جواب نہیں دے رہا. اگر محمد نے ہی سوچ کے جواب دینا تو انف ٹائم ہیز پاسڈ. اور اگر انتظار ہے کسی حکم کا، وحی کا، مدد کا اللہ کی، تو کیا باقی یہ سچا نبی وہی آئے گی جو بتائے گا. جبریل امین حاضر ہو گئے جواب لے کر. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اللہ کا سلام پیش کیا، اور سب سے پہلا اللہ کا پیغام یہ دیا کہ اب جب بھی کوئی ارادہ کرے تو انشاءاللہ کہہ لیا کرے، اگر اللہ نے چاہا. اچھا یہ یہاں پہ ایک تصحیح ہم کرتے چلیں. یہ جو ہم عمومی طور پہ الف نون شین الف حمزہ اللہ لکھتے ہیں اکٹھا، نون شین الف انشاء، جیسے انشاء جھوٹ ہو، زیادہ تر یہ لکھا جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو لکھنے کا ٹھیک طریقہ ہے ان الف نون اسپیس شاء، شیخ شاء، ان شاء اللہ. صحیح. اگر اللہ نے چاہا تو آپ جب بھی کوئی ارادہ کرے تو آپ کہہ لیا کرے انشاء اللہ. اور اگر بھول جائیں جب یاد آ جائے کرے تب کہہ لیا کرے. اب یہاں پہ یہ مجھے آپ کو سکھانے کی اتنی بڑی اللہ کریم نے آسانی دی ہے کہ یہ مجھے آپ کو سکھانے کے لیے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا محبوب تو بولتا ہی نہیں جب تک میں وہی نہ کروں. تو اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ چاہتا تھا کہ آپ اس وقت انشاءاللہ نہ کہیں، انشاءاللہ کی صورت میں وہی اللہ کا حکم آئے اور آپ لوگوں کو بتائیں. امت کی تعلیم کے جی لیے، تعلیم کے لیے. باقی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی اور انبیاء کے واقعات میں بھی جب ہم کہیں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور ہدایت آئی ہے، وہ در حقیقت مجھے آپ کو سکھانے کے لیے. اللہ کے نبی تو ڈرائیو ہی اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں. وہ غلطی گناہ نہیں کرتے، وہ میری آپ کی ان کی مہربانی سے ایسا کرنے سے اللہ ہمیں تعلیم دلوا رہا ہوتا ہے. اصل ہم بات کر رہے ہیں نضر بن حارث بن علقمہ، عقبہ بن ابو معیط، ان دونوں کا جانا یثرب اور جا کے سوال پوچھنا یہودیوں سے کہ ایسی کون سے سوال ہیں جو ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں. انہوں نے سوال بتائے، واپس آ گئے. سرکار نے کہا کل بتاؤں گا. 15 دن گزر گئے، جبریل وہی لے کر آئے اور سب سے پہلی ہدایت امت کے لیے یہ تھی کہ جب آپ کوئی کام کریں تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں. اچھا ہم بڑی ایک عجیب رویے میں چلے گئے ہوں گے. مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا، میں نے کسی کلائنٹ سے کہا انشاءاللہ یہ کام ہم کرتے ہیں، تو مجھے اس نے کہا یار جو لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں نا وہ عمومی طور پہ ڈلیور نہیں کرتے. میرا ایکسپیرینس یہ ہے. تو جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا نا وہ انشاءاللہ کہتے ہیں. ہم نے اس لفظ کا استعمال ہی غلط شروع کر دیا. بالکل بالکل. جب مجھے شور ہے میں نے کرنا ہے تو کہتے ہیں ضرور کروں گا سر، کل آؤں گا، فکر ہی نہ کرے ہو گیا. اور جب میں نے نہیں کرنا ہوتا تو کہتے ہیں انشاءاللہ جی یہ ہو جائے. یا ہم ڈاؤٹ فل ہوں سر ہم بڑا ظلم کرتے ہیں اس اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے ساتھ. سو اگر انشاءاللہ کہا ہے تو اس کے بعد ہمیں اس پہ پیرا دینا چاہیے، اسے ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ ضمنی بات تھی. جی. پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ وہ غار والے اور رقیم والے کون تھے؟ غار والے اور رقیم والے کون تھے؟ صحیح. اور میں کہہ رہا ہوں کہ عرب کے لوگوں نے اس کا ذکر بھی نہیں سنا ہوا. صحیح. جبریل حاضر ہوتے ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، سرکار اب ان قریشی سرداروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے حکم پہ تم ان نوجوانوں کا قصہ پوچھ رہے ہو جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے غار میں جا چھپے تھے۔ اس کو ہم عام زبان میں اصحاب کہف کا قصہ کہتے ہیں، سورہ کہف۔ اور سرکار بتا رہے ہیں کہ وہ نوجوان بادشاہ مجبور کرتا تھا ایمان چھوڑنے پہ، ان لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ ہمیں بھی، اس نے مہلت دی، ان لوگوں کو مہلت دی کہ تم اپنا دین چھوڑ کر، نیا دین چھوڑ کے، ہاں اچھا نئے دین میں ہمیشہ یہ پریشانی آتی ہے، اب تو نیا دین آنا نہیں ہے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، بے شک گمراہ ہے، جو بھی سخت لفظ استعمال کریں مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں زبان میں گالیاں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ ہم گالیوں پہ اتریں، آرگومنٹ سچ، گمراہی کافی ہے، غلط ہونا کافی ہے، جھوٹا ہونا کافی ہے، اس سے آگے جانا اور گالیاں دینا یہ مناسب نہیں۔ اس کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ صرف بے ایمان ہوگا، خود بھی اور اس کو فالو کرنے والے بھی ایمان بھی کمائیں گے، گمراہی میں بھی ہوں گے، جہنم میں بھی جائیں گے، ٹھیک۔ اور سرکار کا اپنا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کم از کم 30 جھوٹے مدعیان نبوت نہیں آ جاتے۔ آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا کب تک کتنے آ چکے ہیں، تو مجھے یہ نہیں پتا کتنے آ چکے ہیں، بٹ 30 پلس مائنس آ چکے ہیں، شاید 30 سے زیادہ آ چکے ہیں، اور سرکار نے کم از کم 30 کا ہے، یہ نہیں کہا کہ 30 آئیں گے 31 نہیں آئے گا، ٹھیک۔ ہمیں اس فتنوں، ان تمام گمراہیوں سے، فتنوں سے، بے دینی سے، اپنا ایمان گنوانے سے بچنا ہے۔ سرکار کے بعد نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیا، اب کوئی نبی کسی اسٹیٹس میں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کے طور پہ آنے، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، واپس آئیں گے تو امتی کے طور پہ آئیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبوت نہیں، نبوت ختم ہوگی ہر طرف۔ تو وہ جب کوئی یعنی یہودیت آئی تو اس سے پہلے دین والوں نے مخالفت کی، یعنی قبطی جو تھے، فرعون جو تھا، اللہ نے بہت لمبا قصہ اور بار بار سنایا قصہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا۔ جب یہ یہودی مذہب آ گیا موسیٰ علیہ السلام سے، پھر جب مختلف انبیاء آتے رہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ ناحق قتل کرتے تھے نبیوں کو، تو جو نبی آتے ہوں گے وہ ان کی نہیں مانتے ہوں گے تو قتل کرتے ہوں گے نا۔ پھر بنی اسرائیل میں ہی یہ شاید ہمارے لیے کنفیوژن ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہی تشریف لائے۔ اللہ نے مسیحیت جیسے آج ہم کہتے ہیں دین بھیجا تو یہودیوں نے نہیں مانا، مخالفت ہوئی، اور مخالفت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس بھی گھر، غار یا جہاں بھی کیمپ میں، ٹینٹ میں رہ رہے تھے، اس سے پکڑا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے آسمان پہ اٹھا لیا مسیح ابن مریم کو، اور اس کی شبیہ وہاں تھی۔ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو اندر پکڑنے گیا تھا اس کی شکل اللہ نے مسیح ابن مریم جیسی کر دی۔ وہ باہر آ کے اس نے کہا نہیں ہے، وہ کہا تم ہی ہو، جھوٹ بول رہے ہو ہمارے ساتھ۔ وہ مارتے پیٹتے، وہ سلیب جس پہ لٹکایا الٹیمیٹلی انہوں نے اس شبیہ کو، وہ بھی اسی سے اٹھواتے تھے، اور درے ہوتے تھے چمڑے کے جس پہ کیل لگے ہوتے تھے، ان سے مارتے ہوئے لے کے گئے اور الٹیمیٹلی جا کے سلیب پہ چڑھا دیا، جس کے متعلق اللہ کریم فرما رہا ہے، بڑا کلیئر ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ، مسیح ابن مریم کو اور شبیہ کو انہوں نے قتل کیا۔ بٹ ان کے اینڈ سے ذرا سوچیے، انہوں نے تو اپنی طرف سے اللہ کے نبی کو سلیب پہ چڑھایا نا، وہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا، انہوں نے کام نہیں کی، یہودیوں نے۔ سو ہمیشہ، اور پھر یہ بھی ہوا کہ عیسائیوں کو خندق میں آگ کی خندق جلا کے ان میں پھینکا جاتا تھا کہ یا یہودی ہو جاؤ نہیں تو آگ میں پھینک دیں، قرآن کریم میں بتاتا ہے۔ سو ہر وقت
نئے آنے والے سچے الہامی دین کی مخالفت ایسے ہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے اگلی ایمان لانے والے صحابہ، غلام، آزاد، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے محسن ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اس دین پہ قائم ہیں۔ کچھ پوچھنا چاہ رہے؟ نہیں۔ اچھا جی، تو اسی طرح غار والوں پہ ایفیسس بادشاہ تھا جس نے یہ حکم دیا، مہلت دی، 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، اپنا ایمان ریناؤنس کر دو، دین چھوڑ دو، نہیں تو جان سے جاؤ۔ سر یہ سوال یہ آ رہا تھا کہ دین تو ایک ہی رہا ہے نا ہمیشہ سے، یعنی سب اسلام کا ہی پیغام لے کر رہے تھے، یہودی یا عیسائی یہ تو انہوں نے پھر تحریف کر کے تو وہ بنا لیے نا، اللہ نے تو ایک ہی پیغام بھیجا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یس، دین ابراہیم علیہ السلام سے لے کے جی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی رہا، ٹھیک۔ آپ اسے نام کوئی بھی دے دیں، دین ابراہیمی کہیں تب بھی وہی ہے، آپ دین موسیٰ کہیں تب بھی وہی ہے، آپ دین عیسیٰ کہیں تب بھی وہی ہے، آپ دین محمد کہیں تب بھی وہی ہے۔ شریعت کے نام لیے جاتے ہیں، شریعت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کو اترنے والی شریعت، شریعت عیسیٰ یا عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، شریعت محمدی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے والی شریعت۔ شریعت کے احکام تو بدلتے رہے نہیں، بٹ دین ایک ہی رہا، ٹھیک۔ سو دین ایک ہی ہے، دین اسلام ہی ہے۔ اب اس کو ہم نے اس دور کے اسلام کو ہم نے یہودیت کہنا شروع کر دیا، مسیحیت کہنا شروع کر دیا، یا اسلام کہنا شروع کر دیا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ صرف پہچان سمجھ لیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دین آیا اسے یہودیت کہتے ہیں، قرآن کریم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، نصارہ کا استعمال کرتے ہیں، مسیح علیہ السلام، مسیح ابن مریم کے ماننے والے مسیح یا مسیحیت کہلاتے ہیں، ہم اسلام یا مسلمان کہلاتے ہیں، ٹھیک۔ سو یہ نام بنیادی طور پہ پہچان کے لیے، دین ایک ہی تھا، دین اللہ نے نہیں بدلا۔ اب کیا ہوا جی، بادشاہ نے حکم دے دیا۔ اب وہ نوجوان یہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم کہیں جا کے چھپ جائیں تو شاید ہماری بچت ہو جائے، نہیں کچھ وقت گزر جائے۔ سو انہوں نے اپنا کھانا لیا اور اس غار میں چلے گئے۔ اللہ نے انہیں سلا دیا، جی اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ 309 سال 309 سال سوتے رہے غار میں۔ کتنے؟ 309 سال۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم انہیں کروٹ بھی دلاتے رہے، اور ان کا کتا بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا جو ان کے حفاظت کر رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام قطمیر تھا، کاف کینچی والا، توئے میم یہ رے۔ ہمارے بزرگ انکل تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کہیں جاؤ اور کوئی کتا تمہیں نظر آتا ہے اور تم ڈر رہے ہو تو قطمیر کا نام لو، تو کتا کاٹے گا نہیں، ٹھیک۔ یعنی وہ حیا کرے گا اپنے اس بڑے نسل میں آنے والے کتے کی، تو یہ حملہ نہیں کرے گا۔ سو کتا بھی نہیں ہے، نوجوان بھی نہیں ہے، اور 309 سال سوتے رہے۔ اس کی تعداد کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھگڑتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی، وہ 5 تھے، وہ 7 تھے، وہ 9 تھے۔ یہ یہودی جھگڑتے ہیں، جی سر، ظاہر ہے یہ انہوں نے بھیجا، ادھر تو پتہ ہی نہیں تھا نا، ادھر تو پتہ نہیں، عرب کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ میں اس والے سے کہتے کہ اس کا مطلب ہے ان میں پھر وہ ہوتا ہوگا آپس میں ڈسکشن کہ بھائی کتنی تعداد تھی۔ ہاں، چونکہ نون نہیں تھی تو اپنا اپنا اندازہ یا اپنا اپنا خیال ظاہر کرتے ہوں گے۔ تورات 9 بتاتی ہے، تورات 9 بتاتی ہے، جبکہ قرآن ہمیں ڈسکریٹ نہیں بتاتا اور کہتا ہے، اور چونکہ قرآن کی بات ہی الٹیمیٹ ہے، تحریف ہو گئی پچھلی کتابوں میں، تو ہم اس کو اسٹینڈرڈ نہیں لے سکتے، وہ صرف حوالہ دیا ہے میں نے کہ تورات یہ کہتی ہے، حکم وہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ سو اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ وہ 5 تھے، 7 تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، بارہ کتا ایک تھا اور باقی اصحاب کہف تھے۔ پھر وہ 309 سال بعد اللہ نے جب ان کو جگایا تو انہوں نے کہا اپنے ایک ساتھی کو کہ یہ پیسے لو اور جا کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔
اور ساتھ میں کہتے ہیں نرمی سے بات کرنا. یہ نہ ہو کہ تم سختی سے بات کرو وہ الجھیں اور ہم پکڑے جائیں. جب وہ لے کے بازار میں جاتے ہیں تو سکے 300 سال بعد تو بدل ہی ہوئے. نہیں، اصحاب کہف کا زمانہ جس زمانے میں وہ انٹر ہوئے تھے اس کو گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے. اب دیکھیں نا، اگر آج ہم 2023 میں اگر ہمارے پاس کوئی 1714 کا 309 سال پہلے شخص آ جائے تو وہ ہمارے گھر، سڑکیں، اوور ہیڈ برج، انڈر پاسز، ملٹی رائز بلڈنگس، انٹرنیٹ، لائٹ، یہ سب کچھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گا. اسے سمجھ نہیں آئے گی، اسے لگے کہ میں کسی اور پلانٹ پہ آ گیا ہوں. یہ دنیا نہیں ہے. سو ہمیشہ انسان نے ترقی کی. سو 309 سال اللہ نے ان کو سلایا اور اس بادشاہ سے جو سخت تھا، ایمان کا خطرہ تھا، اس سے نجات دلا دی. اب یہ سن کے ہکا بکا ہے قریش کے لوگ بھی، اور یہاں پہ قریب اگر کوئی یہودی ٹریول پہ آیا ہوا تھا تو وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بتا رہے ہیں جو پوچھا گیا تھا یا جو ان کے علم میں تھا. اب یہ جو ڈیٹیل اصحاب کہف کی سرکار ختمی مرتبہ نے بتائی ہے، یہ اس سے زیادہ ہے جو یہودی جانتے تھے. سو یہودیوں کے لیے بھی جنہوں نے لٹمس ٹیسٹ بھیجا تھا کہ جی اس سے پتہ چلے گا وہ نبی ہے کہ نہیں ہے، وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں بھی نہیں پتا جو سرکار ختمی مرتبہ بتا رہی ہے. تو یہ پہلا سوال تھا جو ان سے سرکار ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا. سر وہ 3 سوالوں کے حوالے سے آج کل گفتگو ہو رہی تھی جو یہودی عالموں نے بھیجے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے. سو اس میں پہلا سوال وہ ریلیٹڈ تھا غار والے کون تھے. تو سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا اصحاب کہف جو غار والے کا واقعہ تھا پورا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ اس بارے میں کچھ ملتا ہے تاریخ میں؟ یہ 251 عیسوی. اچھا. ایفیسس رومی شہر میں اس کی حکومت تھی بنیادی طور پہ، اور یہ سارا علاقہ روم، سلطنت روم کا حصہ تھا. یہ جارڈن جسے ہم اردو میں اردن کہتے ہیں، اردن میں یہ جگہ واقع فلسطین کے بھی قریب ہے. اور یہ ڈی سی ایس کی حکومت تھی اس وقت. وہ بادشاہ کرتا گیا تھا، وہ لوگوں کو دیوتاؤں کی حکومت، دیوتاؤں کی عبادت کرنے میں مجبور کرتا ہے. اس وقت یہودیت مذہب دین موجود تھا، بٹ یہ بادشاہ یہودی نہیں تھا. یونان میں ہمیشہ سے دیوتاؤں کی عبادت و پوجا کی جاتی تھی، تو یہ بھی اسی کا فالوور تھا. تو یہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ الہامی دین چھوڑو اور دیوتاؤں کی پوجا کرو. ٹھیک. سو 251 عیسوی میں یہ اصحاب کہف غار میں گئے اور 560 ہجری میں عیسوی میں 251 عیسوی میں غار میں گئے، 309 سال گزرے تو 560 سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 11 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا. کوئی اور سوال ہے سر؟ یہ عیسوی سے مراد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 200 سال، رائٹ؟ اچھا. عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں انہوں نے تبلیغ شروع کی. میں جو ایک بات کہتا ہوں نا، ہم عمومی طور پہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ہوا 40 سال کی عمر میں، تو ہم نے وہاں سے خود ہی اخذ کر لیا ہوا ہے بغیر کسی تاریخی حوالے یا انفارمیشن کے کہ نبوت 40 سال میں ملتی ہے. نہیں، 40 سال میں عرب میں نبوت کا اعلان کرنے کی حکمت میں ہم پورا ایک سیشن کر چکے ہیں کہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کی عمر میں آ کے انسان اپنی ہائٹ پہ ہوتا ہے، عقل، سمجھ، دانائی اور کریکٹر بھی سامنے آ گیا ہوتا ہے، ذہانت اپنے عروج پہ ہوتی ہے. یعنی 40 سال میں آ کے میچور ہو جاتا ہے. اگر میں ایک لفظ میں بات کروں تو اللہ نے ان کو یہ دکھایا کہ یہی عمر تم سمجھتے ہو نا سب سے زیادہ عقل سمجھ والی، تو میرے رسول کو میں نے 40 سال کی عمر میں ہی
اعلان نبوت کرنے کا کہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ابھی میچور نہیں ہے، ابھی 10 سال بعد اس کو سمجھ آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک تو پیدا ہوتے اپنی والدہ جب لے کے آتی ہیں ان کو تو وہ پوچھتے ہیں یہ بچہ کہاں سے آیا، تو وہ اشارہ کرتی ہیں بیٹے کی طرف، بڑی حیرانی سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کیسے ملے گا، کچھ دن کا بچہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ اس کو جادو کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا جو بھی نیا دین آتا ہے تو مخالفت ہوتی ہے۔ 30 سال کی عمر میں تبلیغ شروع کی، 33 سال کی عمر میں اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا۔ ٹھیک، یہ جو عیسوی سال ہے یہ ریورس کیلکولیشن کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے سے شروع ہوا ہے۔ ٹھیک، سو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 251 سال گزر چکے تھے۔ اوکے، تو یہ پھر اصحاب کہف انجیل پر ہوں گے نا؟ جی صحیح۔ اس سے پہلے آپ شاید مجھے شاید سننے میں وہ لگا آپ کہہ رہے تھے کہ شاید تورات میں تھے۔ اچھا، میں میں اسے کنفرم بھی کر لوں۔ صحیح۔ اب اصحاب کہف کی جواب مل گیا، اب مایوسی ہے۔ وہ نضر بن حارث بن علقمہ جو بڑا اچھل رہا تھا کہ میں نے آئیڈیا دیا، میں نے سمجھایا کہ یہ طریقہ ہے، یہودیوں سے پوچھتے ہیں، یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی، ہمیں بھی پاگل ہوئے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ جب نبوت اور رسالت فالو کرنے والے لوگ بتا دیں گے کہ نبی کی پہچان یہ ہے اور وہ پوری نہیں ہو سکے گی تو ول بی آل رائٹ۔ اب یہاں پہ پہلا جواب مل گیا۔ اب انہیں خیال یہ ہے کہ 15 دن گزر گئے ہوئے، مشکل سے ایک سوال کا جواب ملا ہے، تو باقی تو جواب نہیں ملے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال تھا کہ وہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ ذوالقرنین تھے۔ کچھ لوگ ذوالقرنین کو نبی مانتے اور کچھ نہیں مانتے۔ اللہ کریم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ذوالقرنین نے سفر طے کیا مغرب کی طرف، اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں گدلا چشمہ تھا۔ بلیک سی کا نام سنا ہوگا؟ یہ بلیک سی ہے۔ اچھا جی، بحر اسود اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں بلیک سی کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ قوم دیکھی جو منکر تھی، جو اللہ کو نہیں مانتی تھی۔ تو اللہ کریم ذوالقرنین کو کہتے ہیں یا انہیں عذاب دو یا ان سے اچھا سلوک کرو۔ تو ذوالقرنین اللہ کو قرآن میں بتا رہے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے مالک ان میں سے جو ایمان لے ہے اس کو انعام ملنا چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے، اور جو نہ لائے اس پہ عذاب، اور دنیا میں بھی عذاب بھگتیں گے، آخرت میں بھی عذاب بھگتیں گے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسرا سفر مشرق کی طرف شروع کیا اور بلخ کے علاقہ میں آ گئے۔ جی، وہاں سے فردر سفر کرتے ہوئے وہ کاکیشیا پہنچے، اور کاکیشیا میں انہوں نے دیکھا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں ہم نے سورج کے درمیان، اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی شیلڈ نہیں رکھی ہوئی، یعنی جدھر سورج طلوع ہوتا ہے۔ مطلب یہ لوگوں نے انہیں کہا ہم بڑے پریشان ہیں۔ اچھا، ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے ذوالقرنین، یہ قرآن بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو ایک انٹرپریٹر کے ذریعے کمیونیکیشن ہوئی کہ یاجوج ماجوج ہیں، گوگ مگوگ کہتے ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، تقریب کار ہیں، وہ ہمیں بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، وہ اس طرف سے آتے ہیں پہاڑوں میں سے اور ہمارے ساتھ ظلم جاتی کر کے چلے جاتے ہیں، تو ہماری مدد کرو۔ ذوالقرنین نے کہتے ہیں کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کوئی پیسہ دولت چاہیے تو ہم دیں، ان کا نہیں، افرادی قوت سے مدد چاہیے۔ ذوالقرنین نے لوہے کی شیٹس کی اور ایک دیوار اس راستے میں بنا دی جدھر سے یاجوج ماجوج آتے تھے۔ ٹھیک ہو گئے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تانبا پگھلا کر لاؤ، میلٹ کر کے، گرم کر کے، اور دونوں طرف تانبا ان شیٹس کے ڈال دیا اور کہا کہ اب یہ اتنی مضبوط ہو گئی ہے اور اتنی اونچی ہو گئی ہے
کہ اس پر نہ تو یاجوج ماجوج چڑھ سکیں نہ اس میں سے سوراخ کر سکیں. اور پھر بچپن میں آپ قصہ سنتے آئے ہیں, سنتے ہیں نا, سنتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہے, وہ ایک دیوار ہے جس کو چاٹتے ہیں اور وہ گھس گھس کے ابھی شام ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کل آ کے کریں گے, اور انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں سکھانے سمجھانے کے لیے کہ ہمیں عادت پڑ جائے انشاءاللہ کہنے کی, اور الٹیمیٹلی قیامت کے وقت آ کے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو قرآن کہتے ہیں ذوالقرنین نے کہا کہ جب میرا مالک چاہے گا, جب اس کائنات کا رب چاہے گا تو یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی. یہ قیامت کے قریب کی باتیں. سو دوسرا سوال کا جواب بھی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. سر یہ کہ چائنا میں ہے, یہ سنا ہے چائنا والے ہی ہے ویکیشن. یہ دیکھی نہیں کسی نے, سچ کوئی ملتا ہے کچھ ویسے دلچسپی؟ اچھا مجھے نہیں پتا نہیں, میں نے چونکہ ایگزیکٹ سچویشن یا لوکیشن نہیں جانتا, بٹ جب قرآن کہہ رہے تو اس پہ ریسرچ ضرور کرنی چاہیے کہ ایگزیکٹلی وہ جی پی ایس کوآرڈینیٹ یا جی آئی ایس کوآرڈینیٹ کیا ہیں جس پہ ہم دیکھ سکیں پہنچ سکیں. اب تو نظر بن حارث منہ چھپاتا پھر رہا, وہ بڑا چیمپئن بننا تھا, اور سارے قریشی چڑھے ہوئے تھے مسلمانوں پہ, کدھر ہے بھی, کدھر ہے اللہ کا حکم, کدھر ہے وہی, کہاں گیا وہ فرشتہ جو لے کے آتا ہے اللہ کے حکم. اب وہ بالکل بیک فٹ پہ, اور اب ان کو بالکل کلیئرلی پتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے سوال کا جواب بھی موجود ہے. سر یہیں پر ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن یہ کرتا, سوری, یہ تینوں سوال اکٹھے پوچھ لیے تھے انہوں نے؟ جی اکٹھے پوچھے تھے, میں نے جان بوجھ کے نہیں بتائے تاکہ ہم گفتگو کو انگیج رکھ کے اور انٹرسٹ کے ساتھ آگے چل سکیں. وقت ہے ہمارے پاس؟ جی ابھی ہے سر. کتنا ہے؟ ابھی ہیں 3-4 منٹ. ٹھیک. اب وہ نضر بن حارث بن علقمہ, عقبہ بن ابو معیط اور قریشی سردار وہاں سے کھسکنے کے چکر میں کہ تیسرا سوال بھی آ جانا ہے اور ہم نے تیسرے سوال کا جواب بھی آ جائے, ہم نے شرمندہ ہونا ہے. اور مسلمان بڑے سکون میں ہیں, ان کو پہلے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل یقین اور ایمان تھا کہ اللہ کے فرستادہ نبی ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں, سچے ہیں. کبھی مجھے بار بار یاد آتا ہے یار ہرقل بادشاہ کا ڈائلاگ, جب ابو سفیان سے پوچھا ہرقل نے کیا وہ نبوت کا دعوے دار جھوٹ بولتے, کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے اور شدید مخالفت ہے, 3 جنگیں لڑ چکے ہیں, صلح حدیبیہ کے زمانے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا بلکہ ہم اسے صادق اور امین کہہ کر بلاتے ہیں. تو ہرقل نے وہاں پہ میرا دل کو ٹچ کرتے ہیں یہ ورڈز. وہ کہتے ہیں جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا, کیا وہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے نا, اللہ کے متعلق جھوٹ بولے نا. یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے بعد مجھے کوئی شک رہنا چاہیے کسی کو بھی. اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے نا. اللہ جیسے فرماتا ہے جیسے آپ کا کردار تھا. میں تو عام دنیا کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص سچ بولتا ہو, ہمیشہ سچ بولتا ہو, تو کیا وہ کسی معاملے میں جھوٹ بولے؟ واسف صاحب کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے, وہ کہتے ہیں سچا کون ہے؟ سچا وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے, جس کے منہ سے سچ کے سوا کچھ نہ نکلے, جو سچے کی زبان سے نکلے. سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. یعنی سچ کا حوالہ کون ہوا؟ وہ انسان. سچ کا یہاں حوالہ کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو یوں پہلے سوال کا جواب بھی مل گیا, دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا. واسف صاحب ایک اور بڑی بات فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ اگر جھوٹا انسان سچ بول رہا ہو تو پھر سچ خطرے میں ہے. اس کو یہ تھوڑی فلسافیکل بات ہے, یہ یا واسف صاحب ایکسپلین کر سکتے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں. میری اسکل میں نہیں ہے, میری اسکل میں ہسٹری جس میں آپ نے وہ ذات سے کنیکٹ کیا نا. جی دیکھیں سورس امپورٹنٹ ہے. ہاں جی ہمیشہ سورس امپورٹنٹ ہے. جی قرآن کریم سے اگر کوئی لفظ اٹھائیں گے, کوئی آیت اٹھائیں گے, کوئی حکم اٹھائیں گے تو سچ ہی ہوگا نا. جی
اور اگر کسی جھوٹے نے لکھی ہوئی ہے کوئی کتاب تو اس میں سچ ہونے کا کتنے چانسز ہے؟ سو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں، ٹھیک، اس سے زیادہ ہے تو یا باسف صاحب بتائیں گے یا سید حسن علی بتائیں گے جو فلاسفی کے ایکسپرٹس ہیں. میں تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس پہ آپ سے باتیں کرتا ہوں. اچھا، اب جو قریشی سردار ہے نا، ان کی ایکسائٹمنٹ نکل گئی ہوئی ہے، الٹا وہ شرمندگی کی طرف محسوس کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے کھسکنے کے چکر میں ہیں، بٹ ان کو موقع نہیں مل رہا. چونکہ یہ چیلنجر تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے علم کو، آپ کی حکمت کو، بن سکیں. ابھی بھی ہم امی کے غلط مطلب کو سمجھتے ہیں ان سب باتوں کے بعد بھی. یعنی جو اس وقت کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے، تورات رکھنے والے، وہ مشکل ترین لفظ ڈھونڈ کے بھیجتے ہیں، سوال ڈھونڈ کے بھیجتے ہیں، اور ان سوالوں کا کسی نے کوئی ذکر نہیں سنا ہوگا، کسی کی نالج میں نہیں ہے. سرکار کسی پر جاتی نہیں ہے، کسی سیانے کے پاس جائیں، کسی ہسٹورین کے پاس جائیں، کسی بڑے پڑھے لکھے کے پاس جائیں، اسے پوچھیں کہ یار میں نے تو یہ سنا ہی نہیں ہوا، تو کیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے وہ بتا رہے ہیں. اور بلکہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ باتیں جو ان کے بھی علم جو عرب میں کسی نے سنی ہی نہیں، اور یہودیوں کے بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا، ڈیٹیل نہیں پتا. یہودیوں نے تو سوال بتائے، لیکن آگے کی اصحاب کہف ان کے علم میں تھے، یا غار والے رقیم والے ان کے علم میں تھے، ذوالقرنین کا ان کو علم میں تھا، لیکن جو ڈیٹیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے یہ یہودیوں کے علم میں بھی نہیں تھی. کتنا عرصہ وہ سوتے رہے. اللہ کریم فرمانے 309 سال، یعنی 309 سال یہ یہودیوں کے علم میں نہیں تھا. سو سرکار تو بتا رہے ہیں اس سے بڑھ کر جو پوچھا گیا ہے. نہیں، ابھی بھی کسی کو ان کے علم پہ خیال یا سوچ ہو تو ہمیں اپنا ایمان ٹھیک کرنا چاہیے. کیوں ہم امتی ان کے کہلاتے ہیں اور اپنا ایمان گواتے ہیں، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں؟ نہیں، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں جج کرتا پھروں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو. میں بتاؤں گا جو ان کا کلمہ پڑھ کے ایمان لاتا ہوں. نہیں، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کر رہے ہوئے. اب تیسرا سوال ہے. اب یہودیوں کو تیسرے سوال میں بہت انٹرسٹ ہے، چونکہ پہلے دو سوال وہ ہیں جو کہ تاریخی واقعات تھے، انہیں کچھ نہ کچھ اس کا علم تھا، ڈیٹیل نہیں پتا تھی. تیسرا سوال ہے روح کیا ہے، سول. جی، اللہ کریم فرماتا ہے، پیغام بھیجتا ہے کہ پیارے رسول، میرے رسول، انہیں کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، اور تمہیں رسالت میں آپ نے سننے والے تمہیں اس سے زیادہ علم نہیں دیا گیا. یعنی میری یا انسانوں کی یا اس زمانے کے لوگ موجود لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے اس سے زیادہ جاننے کی. سو یہ اللہ نے یہ فرما کر کہ روح میرے رب کا امر ہے یا حکم ہے اور تمہیں اتنا ہی علم دیا گیا ہے. یہ قرآن کریم کے کم و بیش الفاظ ہیں جن کا میں آپ کو مفہوم یا ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. اب اس پہ وہ جو کہتے ہیں نا آخری لاسٹ نیل ان دا کافن، جی، اب تو بس ہو گئی نا یہودیوں کی بھی اور قریشی سرداروں کو بھی، جو اتنا بڑا انہوں نے ببل کریٹ کیا تھا. 15 دن سے وہ جشن منا رہے تھے اور ان کے خیال میں انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ایفرٹ، وہ ساری قربانیاں جو غلاموں نے، آزاد لوگوں نے، شروع میں ایمان لانے والوں نے دی تھیں، وہ سب زیرو کر دی اور بڑے فخریہ پیچ کر رہے تھے کہ ہم سمجھدار ہیں. مجھے یاد آ گیا ڈائلاگ عمرو بن شام ابو جہل کا. وہ کہتے ہیں اچھا یہ ایک فطری بات ہے، دین، نئے دین پر ایمان لانے والے یا یوتھ ہوتی یا ماڑے ہوتے، کمزور، غریب. یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. ٹھیک، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ برابری کی بات کر رہے تھے تو غلاموں کو بڑی اپیل کرتے تھے کہ ہم جو آج تک یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ہم تو
جوتی کی پاؤں میں جوتی ہم سے قیمتی ہے. ہماری نہ کوئی حیثیت ہے، نہ اوقات ہے، نہ مرضی ہے، نہ سانس ہماری مرضی سے ہے. ہماری اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی غلام پیدا ہوگی. ہم تو پیدا ہی ان کی خدمت کے لیے ہوئے. ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. ان کو آپ برابری کا درجہ دیں گے تو انہیں اٹریکٹ تو کرے گا. یہ دین، اس دین کی خوبصورتی ہے اور یہی سچ ہے. آج دنیا 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد اس مقام پہ پہنچی ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. ورنہ افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں غلامی بڑی دیر تک رہی. جبکہ میرے سرکار نے تو غلامی 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ختم کر دی. جی چور کو ٹریک کرتا تھا. تو ابو جہل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ذرا ایمان لانے والے، یہ جاہل ان پڑھ غلام ہمارے منہ سے گرا ہوا نوالا کھانے والے، ہماری جوتی سے کم قیمت کے لوگ، بھیڑ بکریوں سے کم قیمت ہے ان کی. ہم جو چادر اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں تو آج تھا وہاں پہ چادر رکھنے کا، وہ قیمتی ہے ان سے. یہ ایمان لانے محمد پہ. اگر کوئی عقل والی بات ہوتی تو ہم پیچھے رہتے. یا بڑی رونق سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دین میں، اس نئے دین میں جسے آج ہم اسلام کہتے ہیں، جو سرکار ختمی مرتبہ اللہ کے حکم کے ساتھ لے کر آئے، اس کے بارے میں ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس میں کوئی بات عقل کی ہوتی تو ہم پیچھے رہتے، ہمارے غلام ہم سے آگے نکل رہے. سو ان کا یہ خیال یہ تھا کہ یہ دین تو بیکار لوگوں کے لیے، بے حیثیت لوگوں کے لیے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس دین پہ جائیں. ہم کیوں جائیں؟ ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو عقل والے ہیں. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے چھوٹی سی. آپ نے 2-3 سیشنز پہلے بڑی تفصیلاً ابلیس کا ذکر کیا تھا، اس کی نافرمانی. تو پھر یہ چیلے اصل یہ ہوئے جن کو شیطان کے چیلے کہتے ہیں. یعنی انہوں نے بھی دیکھیں تکبر کیا نا، جس طرح سے ابلیس نے تکبر کیا، انہوں نے بھی تکبر. تو یہ اصل میں یہ تکبر سب سے بڑا فیکٹر ہے گمراہی کے لیے. وہ علم کا تکبر ہو، وہ دولت کا ہو، وہ صحت کا ہو، وہ جائیداد کا ہو، وہ کسی اور چیز کا ہو، وہ ہنر کا ہو، نہیں، وہ سفید رنگ کا ہو، وہ خوبصورتی کا ہو، وہ خوش مزاجی کا ہو، وہ اچھی آواز کا ہو، وہ کسی کیپیسٹی کا ہو. تکبر اللہ کو پسند ہی نہیں. اس کائنات میں اللہ کریم فرماتا ہے میری کائنات سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. رہنا میری کائنات میں اور میری نافرمانی کرنی، میری بغاوت کرنی، مجھے ہی نہیں ماننا. دیکھیں نا، اگر آج سمجھنا تھوڑا آسان ہے، اسٹیٹ نیشنز ہے ملک جنہیں ہم کہتے ہیں، اگر کوئی اپنی اسٹیٹ کے لاز کو فالو نہیں کرتا، وہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو لاز ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یا اسے جیل میں دے دیں گے، سزا کے طور پہ قید کر دیں گے، یا اٹھا کے اپنی اسٹیٹ سے باہر پھینک دیں گے، ڈپورٹ کر دیں گے. تو اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری کائنات میں رہنا ہے اور میری مخالفت کرنی، میری نافرمانی کرنی، مجھے ہی نہیں ماننا. یہ تکبر سب سے پہلے لیڈ کرتا ہے. میں جو ہے نا، جب تک میں نہیں گئی نا، وہ سیانے کہتے ہیں بکرے کو میں چھری تک لے جاتی ہے، وہ آخر میں کرتا رہتا ہے. اور وہ جو روئی ہے نا، اس کو یوں کھینچے تو آواز آتی ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ فلسافیکل باتیں اس کے لیے محاورت سمجھانے. ہاں، یہ فلسافیکل باتیں ہیں، محاورت سمجھانے کے لیے. میں یہ سوچ رہا تھا، ذہن میں آ رہا تھا کہ رب دیکھیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تکبر ہو رہے ہیں آج کے دور میں. ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، یہ اس کا ظرف ہے، یہ اس کے ظرف کا کمال ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والے کو بھی دے رہا ہے. وہ ایک شخص مانتا ہی نہیں، نہ اس کائنات کے رب کو مانتا ہے، نہ اس کی عنایت کو مانتا ہے، اللہ پھر بھی دے رہا ہے. یہ میں آپ ہے کے ساتھ ہی وہ مجھے یاد کرا دیا آپ نے، ابن ام مستہ. اچھا، ابن ام مستہ، میم سین توئیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ پر الزام لگا، آپ کے کردار پر الزام لگا. لگانے والا تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول.
رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جو بڑھانے والے تھے نا اس ایشو کو، پھیلانے والے، باتیں بنانے والے، ان میں ابن مستہ بھی شامل تھا. اور یہ ابو بکر صدیق، ابو بکر ابن ابو قحافہ کے خالہ کا بیٹا تھا، اور بہت مالی طور پہ کمزور تھا. اور اس کے گھر کا خرچ کون دیتا تھا؟ ابو بکر ابن ابو قحافہ. مہربانی اتنی کرتے تھے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدہ پہ الزام لگا کے بڑھانے والوں میں سے. ایک تو مجھے یہاں کوٹیشن یاد آ گئی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ کی. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ اگر کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے پناہ مانگو. جس پہ احسان کرو گے اگر وہ کام ظرف ہوا تو آپ کے خلاف کام کرے گا، آپ کا مخالف ہوگا، چونکہ اس کو احسان نظر آئے گا نا آپ کا. نہیں تو وہ چاہتا ہے یہ تو ختم ہونا، مجھے کسی کی بات، مجھے یہ ماننا نہ پڑے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا. تو ابو بکر ابن ابو قحافہ اس کے گھر کا خرچ دیتے ہیں. پتہ چلا کہ ابن ام مستہ آگے بند کر دیا. اللہ کریم نے وہی بھیجی، خرچہ دینا بند کر دیا. جی کہ اگر مومنین لوگوں کی مدد مجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو کرتے رہے. اور ماننے والے دیکھیں، ابو بکر ابن ابو قحافہ نے امداد دوبارہ بحال کر دی، سپورٹ دوبارہ بحال کر دی، اتنے بڑے جرم کے باوجود. سر یہ کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے. ہم پھر مجھے وہ عارفانہ کلام کا شعر یاد آ جاتا ہے، عشق دے سارے قصے سن لے کر لے یاد زبانی. عشق دے سارے قصے سن لے کر لے یاد زبانی، واہ واہ کیتا عمل نہ کیتا ٹر گئی یار جوانی. جو لوگ پنجابی نہیں سمجھتے کہ ہم یہ ساری حکایات، یہ سارے واقعات، یہ ساری سچی روایات سنتے، واہ واہ کرتے اور بھول جاتے، عمل نہیں کرتے اس پہ. اور عمل جب یاد آتا ہے تو وقت گزر گیا ہوتا ہے، پھر فائدہ کوئی نہیں. تو ہم جہاں سے بات چلی تھی ابو جہل جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دین میں کوئی عقل ہوتی، عقل والی بات ہوتی تو ہم پیچھے رہتے، ہمارے غلام آگے نکل جاتے. یہی ابو جہل ایک دفعہ سرکار کے پاس آتا ہے اور آپ کہتا ہے محمد ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے، بس ایک چینج کر لو، ایک امینڈمنٹ کر لو. کیا ہوگا کہ غلام ہمارے برابر نہیں ہے. یہ کہہ دو کہ غلام ہمارے برابر نہیں ہے، ہم سپیریئر ہیں، غلام انفیریئر ہیں، تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. سرکار حکم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پہ جی چلتے ہیں اور پروپیگیٹ کرتے ہیں، نہ ماننا تھا نہ مانے. تو جب سرکار نے کہا نا کہ روح میں رب کا امر ہے اور تمہیں اس سے زیادہ سمجھ علم نہیں دیا گیا، تو یہودی بہت بڑھ گئے. ان کو ہم اتنے علم والے. اچھا میں کل پرسوں نا ڈیفینیشن پڑھی یہودیت کی، مجھے بڑا مزہ آیا. یہودیت کی ڈیفینیشن کیا وہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہودی بلیو کرتے ہیں اللہ کے ایک ہونے پر اور بنی اسرائیل کی تمام قوموں پہ برتری پر. یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہودی یا بنی اسرائیل تمام دنیا کی قوموں سے افضل قوم ہے. یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. سو وہ بہت بڑھ گئے. ان کو ہمیں نہیں پتا. ان کا اچھا یہ بتائیے، آپ سرکار سے کہا بتائیے یہ بات ہمارے بارے میں یا عرب کے لوگوں کے بارے میں جو عقل سمجھ علم نہیں رکھتے. ان کے نزدیک تو یہ عرب کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے. ہم الہامی کتابیں، اور میں نے کہا نا کہ ان کو تو ویسے ہی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم وی آر بلو بلڈس، ہم دنیا سے اوپر ہیں. تو سرکار نے فرمایا دونوں کے لیے. یہ سن کے ان پر کیا گزری اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہمارا وقت ہو گیا. جی بالکل سر. آج کے لیے اتنا ہی. تو یہ وہ 3 سوال تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سچائی جانچنے کے لیے یہودیوں نے نضر بن حارث بن علقمہ اور عقبہ بن ابو معیط کے تھرو بھیجے. اور یہ ان کا خیال تھا کہ ہم
کامیاب ہو گئے ہیں رسالت میں آپ کے پاس ان کے بعد جواب نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جواب دیے بلکہ ان کی توقع سے زیادہ دیا، ڈیٹیل بتائی جو یہودیوں کے لیے بھی نہیں تھی اور ان کے لیے بھی نہیں تھی. ساتھ میں اللہ نے ہمیں اس واقعے میں سکھایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہو، بھول جاؤ تو بعد میں کہہ لو اگر اس وقت نہیں کہا. اور خدا را اس لفظ کا غلط استعمال نہ کرے، اس پہ پیرا دیں. ہم اگر یہ کہیں تو پوری ذمہ داری سے یہ امیج نہ بنائیں کہ انشاءاللہ کہنے والے لوگ کام نہیں کرتے. یہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی مہربانی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور اسکرین پر نمبر آ رہا ہے وہاں پر بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.